ویلکم بیک ناظرین. اور میں نے اپنے اس بریک میں نے اپنے گلے کو بہت زیادہ سکون دیا, اور ایک پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا اتنی دیر کے لیے میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. جتنے کالر آف ایئر لیے وہ ڈاکٹر معیز نے لیے, تو وہ جو ساری باتیں ڈاکٹر معیز دی کہ اگر آپ شیئر کرنا چاہتے تو کر لیں, ورنہ اگر آپ انسانیت کے بارے میں کچھ بتا دیں ٹائم کا. ایک چیز تو یہ بتا دوں سب لوگوں کو کہ عروج اور میری اکثر شرط لگتی ہے, میں عروج سے کہتا ہوں عروج تم 1 گھنٹہ نہ بولو کچھ بھی, اور آج تک وہ شرط جیتی نہیں ہے مجھ سے, ٹھیک ہے. اس کھانسی میں بھی وہ بولے جا رہی ہے, شاید وہ ولولہ اور جوش. میں بہت سارے کالرز تھے جب ہم بریک پہ گئے تھے, اور ایک خواب کے حوالے سے خاتون نے بھی بات کی تھی, تو میں نے صرف ان کو اتنا بتایا تھا کہ یا تو ان کی زندگی میں کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہوئی ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی ہے ذات میں ان کے جو لاشعوری طور پر ان کو محسوس ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی چیز کی خواہش کی ہو, وہ نہ ملی ہو, لاشعور میں دفن ہو گئی ہو, پتہ نہ ہو, تو یہ خواب جو آپ کو آتا ہے وہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ بچے بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, نو پرابلم. اب میرے ساتھ 2-3 سوال سن لیں انسانیت پہ. پہلا ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے ڈاکٹر معیز حسین صاحب, کہ انسان جو ہوتا ہے فار ایگزامپل ایک انسان ہے, یا آپ سمجھ لیں ایک ایسا شخص ہے جو اپنے ایک لینڈ کے لیے, اپنے اس کے لیے, ملک کے لیے وہ لڑ رہا ہے, اور وہ انسانیت کے طور پہ لڑ رہا ہے. جہاد بھی کر سکتے ہیں آپ, جد و جہد کرنا از یور رائٹ, وہ سب کچھ کر رہا ہے اور بڑے جوش و خروش اور خلوص کے ساتھ کر رہا ہے, کوئی اس پہ اس کا غرض نہیں ہے. لیکن جب وہ کر کے آتا ہے وہ جہاد, یا وہ کوئی لڑائی کر کے آتا ہے واپس, یا جہاد کا نام میں نہیں دوں گی, بٹ وہ کوئی کام کر کر آتا ہے واپس اپنے ملک یا اپنے شہر, وہ شہر آنے کے بعد کہتے ہیں یار اس کا, اگر وہ پیسے بھی نہیں مانگتا اس کو, کہتے ہیں میں نے وہ اللہ واسطے کیا, اس کو میں نے ایسے ہی کیا, ہیومینٹی کے لیے کیا. لیکن اس کے بعد اگر وہ کہے میں نے تمہارے لیے یہ کیا اور تم مجھے عزت نہیں دے رہے ہو, تو اس پہ ہیومینٹی کا کیا ہوگا؟ اوکے دین وہ کام اس نے خود غرضی میں کیا ہے. جب آپ کوئی کام اپنی ذات کو الگ نکال کے کرتے ہو, دیکھیں جب آپ کوئی کام خدا کے لیے کرتے ہو تو آپ کی ذات کی نفی ہو گئی. صحیح. اللہ کے لیے نا, آپ کی ذات کی نفی ہو گئی. اب اس کام میں سامنے والے شخص آپ کا شکریہ ادا کرے یا نہ کرے, آپ کو گالیاں دے, صحیح, آپ کو دکھ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے اس شخص کے لیے کیا ہی آپ نے اس شخص کے لیے تھوڑی کیا, آپ نے تو رب کے لیے کیا ہے. تو جب رب کے ساتھ آپ کا ایسا رشتہ ہو, آپ کو یقین ہو کہ میرا رب تو میری نیتوں کو جانتا نا. بتا دوں لوگ اکثر نیتوں کو نہیں جانتے, عمل کو جانتے. یہ انگلی کس کی طرف آ رہی ہے نا, رب نیتوں کو جانتا ہے. دیکھیں کبھی کبھی انسان لائیو شو میں سے آپ کو ہڈن مخمل کے ساتھ اپنے منہ پہ تھپڑے مارتا ہے نا, وہ انہوں نے اس وقت کیا جو انگلی کرنا نیتوں کو نہیں جانتا, میرے پہ کر رہے ہیں, اصل میں کسی پہ نہیں کر رہے. اچھا یہ فیکٹ ہے بیٹا. اب جس نے آپ نے رب کے لیے کیا, جب رب کے لیے کیا تو ایک چیز ہمارے ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ جو فروٹ آف یور ایکشنز ہے, جو ریوارڈ آپ کو ملتا ہے, اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر دو. ڈیٹیچ کر دو, رائٹ. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی شخص آپ کو ریوارڈ نہیں دے سکتا, صرف اللہ دیتا ہے. اگر بظاہر کوئی شخص ریوارڈ دیتا ہے تو وہ اللہ چاہتا ہے تو وہ شخص دیتا ہے. تو آپ کو ریوارڈ اللہ سے امید ہونی چاہیے, تو پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اسی لیے بعض جگہ بڑی تھن لائن ہے اس چیز کو سمجھنے میں کہ جب ہم سٹرگل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم حق کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, حق کے لیے کر رہا ہوں. حق کا مطلب یہ وہ دیٹ از ٹروتھ, واٹ دیٹ از رائٹ, آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ فار دیٹ از رائٹ. بٹ اگین یہاں پہ رائٹ کا کانسیپٹ کی بات کریں تو رائٹ اگین از ریلیٹو فار ایوری ون. نو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریلیٹیولی رائٹ. اوکے, دنیا کے اندر ریلیٹیو ہوتا ہے رائٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایبسولوٹ رائٹ. ایبسولوٹ رائٹ کیا چیز, آپ کو بڑے صاف طریقے سے کچھ چیزیں اصول زندگی کے بتا دی ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو بتا دیا کہ جی دیکھیں جی آپ کے یہ حقوق ہیں اور آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بتا دیا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ آپ کا پیرامیٹرز ہے, یہاں تک آپ جا سکتے ہیں, یہ آپ کی باؤنڈری ہے, اس کو کراس نہیں کریں گے آپ. یہ یونیورسل ٹروتھ جس کو کہتے ہیں ہم, دنیا کے اندر ہر معاشرے ہر مذہب کے اندر موجود ہے. تو جو بیسکس چیزیں ہیں وہ حق ہے, اور حق کو سمجھنا, اور اگر کھڑا رہنا ہے, اسٹینڈ لینا ہے, تو حق کے لیے لینا, ذات کے لیے لینا. اب مثال کے طور پر کوئی شخص لڑتا ہے تو اپنے بھائیوں کے لیے لڑتا ہے, مگر اس لڑائی میں وہ ظلم کر دیتا ہے دوسرے شخص پہ, تو وہ پھر ظلم ہو جاتا ہے. ظلم ہو گیا تو وہ انسانیت کے دائرے سے خارج ہو گیا. نہیں, انسان کے لیے انصاف کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان انصاف کس پہ چھوڑے, اللہ پر چھوڑ دے. سب سے بڑا انصاف کرنے والا وہ ہے نا. ورنہ آپ کر سکتے ہو کچھ, کہیں پہ آپ کو اجازت ہے, آئی فار این آئی اجازت ہے, مگر ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ عدل اور احسان. کیونکہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں غلطی کی ہوتی ہے. اگر آپ کا رب آپ سے مجھے کسی مطلب کہا ہے یہ کہ اللہ سے
شکرانے کی دعا مانگو, آپ نے ہی کہا ہے اور باقی لوگوں نے بھی کہا شکرانے کی دعا مانگو, معافی کی دعا مانگو, انصاف کی دعا نہیں مانگنا, کیونکہ بڑا اس کا انصاف بڑا ہی کیا کہو یا اللہ میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اللہ میں آپ انصاف کر. اب جب اس کا انصاف ہوگا تمہارا بھی انصاف ہوگا, تم نے کیا کیا نہیں کیا. ویسے تو اللہ میں انصاف ہی کرتا ہے, لیکن کہتے ہیں پرٹیکولرلی یو شوڈ ناٹ سے دیز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں زیادہ سے زیادہ تیرا شکر ادا کر سکوں. تو شکر اس وقت ادا کریں گے جب نعمتیں آئیں گی, تو پروردگار نعمتوں کی بارش کر دے گا آپ کو. اور کچھ چیزیں اپنی زندگی سے نکالے جو آپ کو انسانیت کے درجے سے گراتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں بعض قلبی بیماریاں, روحانی بیماریاں کہتے ہیں صوفیاء کرام وغیرہ, اس کو ہم اس کو مائنڈ کی پرابلم کہتے ہیں. ایک ہے گرج جس کو ہم بکس کہتے ہیں. اچھا, یہ بڑی خطرناک چیز ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آگ بجھ جاتی ہے, شعلہ نظر نہیں آتا مگر اندر اندر لکڑی جل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دیمک کی طرح ہے. اسی طرح حسد. اب اس پہ میں ایک ایک پروگرام پہ پتہ نہیں کتنی باتیں کروں کہ حسد اصل میں ہوتا کیا ہے, حاسد کس قسم کا انسان ہوتا ہے, بکس کرنے والا کس قسم کا انسان ہوتا ہے. آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں, ہمارے ڈاکٹر حضرات کے لیے بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوگی. اگر آپ کو زندگی میں قبض رہتا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی عادت ہے بکس کی. Because that's what constipation is all about. You are keeping it inside, so you get constipated. It's a fact. So what اگر آپ لیٹ گو کرنا شروع کر دیں چیزوں کو اور بگز نہ رکھیں, گرج نہ رکھیں, تو آپ کو کانسٹیپیشن کی بیماری نہیں رہے گی. کانسٹیپیشن کی بیماری کے بارے میں ڈاکٹرز کہتے ہیں it is the mother of all illness. It's a mother of all illness. Yeah, it's a mother of all illness. کہ میں نے اس کے بارے میں بڑی ساری باتیں بھی پڑھی, لیکن یہ نہیں پڑھا تھا جو میرے ابو نے آپ کو آج انفارمیشن دی ہے. اور آج دیکھیں آپ کو ہم نے جتنا بتا سکتے تھے, جو ٹائم میری باتوں سے بچ گیا اور جو ٹائم ہمارے کالرز جو تھے ان کی بات سے, ان کی باتوں کے بعد بچ گیا, تو ان کو بیچارے کو جتنا کچھ بولنے چولنے ملا انہوں نے بول دیا, اپنا سمجھا دیا. لیکن اگر آپ کے ذہن میں ابھی بھی کوئی کوشچنز ہے ہیومینٹی کے لیے, کچھ ایسی باتیں ہم اس فورم پہ ڈسکس بھی نہیں کر پاتے, تو اگر کوئی ایسی بات ہے ہیومینٹی کے لیے پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا ڈاکٹر موئز لاؤنج کا فیس بک پہ پیج ہے, اس کو جوائن کریں. میں ہر دفعہ کہتی ہوں آپ اس کو جوائن کریں, اس بیکاز وہاں پہ میں بھی ہوں, ڈاکٹر موئز بھی ہے. شاید مجھ سے بات کرنے میں تو انٹرسٹڈ نہ ہو آپ, لیکن اگر ڈاکٹر موئز سے کوئی بات سوال پوچھنا ہے, بات کرنی ہے, تو پلیز اس پیج کو جوائن کریں. وہاں ڈاکٹر موئز ہوں گے, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. اور اب آپ سے ہوگی برتھ ڈے کو ملاقات ڈریمز کے ساتھ. لیکن آپ سے جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی میری یہ گزارش ہے کہ پلیز منڈے کا دن ہے ڈریمز کا, منڈے کا دن ہے ڈریمز کا. ٹیوزڈے ویڈنسڈے ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمیں آف ایئر بہت ساری کالز ڈریمز پہ آئی ہیں, اینڈ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کی منڈے کو کال نہیں بھی ملتی بیکاز آف دا رش, لیکن اٹس اوکے. آپ پلیز منڈے کا ویٹ کریں, صبر سے کام لیں, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور انسان بنے, چھوڑے ساری چیزوں کو, انسان بنے, عدل کریں, انصاف کرنے کی کوشش کریں. اور اگر کہیں آپ کو لگتا ہے یار نہیں ہو رہی یہ چیز, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, تو کسی کی ناراضگی, کسی کے دکھ کا ریزن بننے کی بجائے سمپل یہ کریں اس کو خدا پہ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کا رب ہے وہ انصاف کرے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اینڈ ناؤ اوور ٹو یو, اور میرے لیے دعا کریے گا. اینڈ تھینک یو, آج اتنی کھانسی کے باوجود تم نے پروگرام کیا, سو آئی مسٹ تھینک یو فار دیٹ. بڑی بات ہے, بیٹری ہے میں نے. اچھا ناظرین, آج جو میں کہانی انسانیت کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک سچا قصہ ہے, اور شاید یہ بات سن کے آپ بہت سارے لوگوں کی آنکھیں جو اشک بار ہو جائے. میں نے جب یہ قصہ سنا تھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. عراق پہ جب امریکہ نے حملہ کیا تو اس کے چند ماہ کے بعد جو فوجی دستے آتے گئے ظلم و ستم ڈھانے کے لیے عراقیوں پر, انہی دستوں میں ایک سارجنٹ کیمیلو تھا. 3 یا 4 مہینے کے بعد اسے واپس امریکہ بلایا گیا. جب وہ امریکہ واپس آیا تو اس کے گھر والے بڑے حیران کہ یہ بڑا چپ چاپ ہو گیا تھا, اداس رہتا تھا, بات کرتے کرتے رونا شروع کرتا تھا. فوراً ماہر نفسیات کے پاس لے گئے. ماہر نفسیات نے یہ کہا کہ اس کو شدید قسم کا پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے, اس کو بہت زیادہ سٹریس رہا ہے وہاں پہ عراق میں لڑائی کے دوران, اور جس طرح خطرہ تھا جان کو. دوائیاں ریکمنڈ کی, دوائیاں وہ لیتا رہا, مگر ایسا لگا جیسے وہ کوئی کھو گیا ہے. اور اکثر یہ کہتا تھا کہ میں انسان نہیں حیوان ہوں, میں انسان نہیں حیوان ہوں, اور شاید میں کبھی انسان نہ بن سکوں. کچھ دوستوں نے اس سے باتیں کی. چند مہینے کے بعد اس کو پھر لیٹر آیا کہ واپس جاؤ عراق, ریسٹ بہت ہو گیا. اس نے ریفیوز کر دیا عراق جانے سے. اسے پتہ تھا کہ اس کے منع کرنے پہ اس کا کورٹ مارشل ہوگا اور اس کو سزا ہو جائے گی, اس کا پورا ملٹری کیریئر تباہ ہو جائے گا. اس نے جانے سے انکار کر دیا. اس کا کورٹ مارشل ہوا, اس کو جیل ہو گئی.
जेल की सलाखों के पीछे एक दिन उसकी माँ आई मिलने, उससे पूछा कि क्या बात थी जो तूने अपने दिल में छुपा के रखी थी। उसने कहा अब मैं ये बात बता सकता हूँ, क्योंकि अब इन सलाखों के पीछे मुझे यकीन है कि मैं अपने दिल की जो बात है वो बता सकूँ, पहले नहीं बता सकता था मैं आपको। क्या हुआ? उसने कहा माँ, जो जुल्म और बर्बरियत हमने ढाई है इराक में, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ना इराक में हम टेररिज्म ख़त्म करने गए थे, क्योंकि इराक में टेररिज्म था ही नहीं, बल्कि हम तो खुद बहुत बड़े टेरर बन के वहाँ गए थे। ना वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकले, ना कोई केमिकल वेपन निकला, ना सद्दाम हुसैन का ताल्लुक अलकायदा के साथ था, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। माँ, मैंने देखा है कि घर में हम दाखिल हुए, हम इतने डरे हुए थे कि हमने आंखें बंद करके गोलियां चलाना शुरू की, और उस घर के अंदर बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब के सब मर गए। और वहाँ मेरा एक दोस्त जो था, उसने जब ये देखा कि मासूम बेगुनाह लोगों को हमने मार दिया गलती से, वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर सका। उसने कनपट्टी पे अपनी बंदूक रख के अपने आप को गोली मार दी। एक 6 साल के बच्चे को गलती से हमने गोली मारी, क्योंकि हम समझे कि शायद वो खुदकुश हमलावर है, वो जैकेट पहन के हमारे पास आ रहा है। जब हम उस बच्चे की लाश पे गए तो उसका बाप साथ खड़ा था, वो ज़मीन पे गिर गया, उसके घुटने ज़मीन पर थे, हाथ उसने अपने आसमान पे उठाकर, पता नहीं वो अरबी में क्या कह रहा था, अल्लाह अल्लाह कह रहा था, रो रहा था, शायद वो फरियाद कर रहा कि उसके 6 साल के बच्चे को क्यों मार डाला। हमने जो जुल्म वहां पे किए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मैंने जाने से मना कर कर इस सजा को अपने लिए मुंतखब इसलिए किया मां कि आज इन सलाखों के पीछे मैं फिर से इंसान बन चुका हूं। वहां मैं हैवान था, मगर इस सजा ने मुझे फिर इंसान बना दिया। आज से किसी बेगुनाह पर मेरे हाथ नहीं उठेंगे, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि हमारी हुकूमत ने दुनिया के अंदर बहुत सारे लाखों बेगुनाहों का खून बहा है। नाज़रीन, ये इंसानियत है। एक शख्स ने अपने करियर दाव पे लगा दिया, जेल चला गया, जाहिर अब करियर ख़त्म उसका मिलिट्री करियर, मगर उसको इंसान बनना था वापस। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे मराहिल और ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमें झंझोड़ देते हैं, हमारे अंदर से इंसान को बेदार करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मरहला आए और फैसला करना पड़े कि अगर किसी कुर्बानी को देने के बाद आप इंसानियत के दर्जे पर वापस आ सकते हैं, तो बराए करम कुर्बानी से कभी मत डरिएगा, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारी चीज़ जो है वो कुर्बानी है। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि परवरदिगार आपको बेतहाशा खुशियाँ दे और तौफीक दे के खुशियाँ आप दूसरों में बांटें। पाकिस्तान पाइंदाबाद।